والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اس وقت ہم لوگ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑا بلند ترین مقام ہے۔ آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت قسم ابن العباس جہاد کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے عراق ہوتے ہوئے ایران ہوتے ہوئے ماوراء النہر کے اس علاقے میں پہنچے اور حضرت سعید ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ جہاد میں شریک تھے اور یہاں ان کی شہادت اللہ کی طرف سے مقدر تھی۔ ان کی شہادت یہاں ہوئی اور پھر یہاں پر ان کی قبر بنائی گئی۔ یہ قسم ابن العباس ہیں جو عبداللہ ابن عباس سے چھوٹے تھے۔ ایک موقع پر عبید اللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس اور قسم ابن العباس چل رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری گزری تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بٹھا دو، تو عبید اللہ ابن عباس کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہا کہ اس کو بھی میرے پاس بٹھا دو، تو قسم ابن العباس حضور کے پیچھے بیٹھے اور پھر دونوں سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جس وقت حضرت قسم ابن العباس پیدا ہو چکے تھے، یہ غالباً 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت ام الفضل نے جو حضرت عباس کی اہلیہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الفضل تم فاطمہ کے ایک بیٹے کو، فاطمہ کا ایک بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کو تم قسم ابن العباس کے دودھ میں شریک کرو گی، یعنی قسم ابن العباس کو دودھ پلاؤ گی جس زمانے میں، اسی زمانے میں فاطمہ کا ایک بیٹا بھی تمہارا دودھ پیے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن پیدا ہوئے۔ حضرت حسن کی زنجار میں پیدائش ہوئی ہے، صدین میں پیدائش ہوئی ہے اور پھر حضرت حسن نے دودھ ام الفضل کا بھی پیا ہے۔ اس اعتبار سے قسم ابن العباس اور حسن ابن ابی طالب دونوں دودھ کے بھائی اور قسم حضور کے چھوٹے بھائی۔ یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرد فرید ہیں جنہوں نے جہاد کرتے ہوئے یہاں شہادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ ان کے والد سے پوچھا گیا کہ آپ نے قسم نام کیوں رکھا؟ کہا کہ قسم اسے کہتے ہیں جو بہت ہی سخی ہو، بہت کثرت سے داد و دہش کرنے والا ہے۔ میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صفت ان کے اندر موجود تھی۔ وہ بڑے شجاع اور بہادر بھی تھے اور بڑی داد و دہش کرنے والے اور بڑے سخی تھے۔ بہرحال وہ اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس اعتبار سے اس سرزمین پر جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ حضرت قسم ابن العباس کی ہے۔ ظاہر ہے کہ قبر کی اصل اہمیت نہیں ہوتی، شخصیت کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کہیں پر بھی کسی کی قبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کی روح سے رابطہ تو کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارواح کو ارواح کے ساتھ جمع کرتا ہے، لیکن خاص طور پر جب کوئی کسی قبر پر حاضر ہوتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو اس کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کا رابطہ قائم فرما دیتا ہے، روح کو واپس کر دیتا ہے، اور علیین سے جہاں پر بھی انسان مدفون ہے روح کا تعلق ایسا رہتا ہے کہ سیکنڈوں کے بھی لاکھویں حصے میں اس روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس روح سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور روح کی روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس روح سے ملاقات کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کوئی الہام بھی حاصل کر لے،
لیکن جہاں تک تعلق ہے اس روح سے ملاقات کا، جو جسم ہے جب ہم سلام کر رہے ہیں تو وہ روح جواب دے رہی، اور اس طرح سے یہ رابطہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے جو ماضی میں گزر چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک، جس کی بھی قبر پر حاضری دی جائے گی اور اس کو سلام کیا جائے گا تو اس کی روح کی طرف سے جواب ملے گا، اس کی روح کا رابطہ ہو جائے گا فوراً۔ اور اس طرح جیسے بلا تشبیہ آپ جب فون لگاتے ہیں تو جس کا نمبر آپ نے لگایا ہے اس سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ایسے ہی قبر پر حاضری کے وقت گویا آپ نے عالم بالا کا ٹیلی فون استعمال کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں اس روح سے آپ کی ملاقات ہو گئی، جس روح سے ملاقات کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ پتھر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ پتھر اور یہ سنگ مرمر اور یہ فرش یہ اصل نہیں ہے، اصل تو وہ انسان ہے جو موجود ہے، اور کتنے ایسے انسان ہیں جو قبر میں زندہ بھی رہتے ہیں، یعنی زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، اللہ ان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی بھی کئی مثالیں، اور جن کا جسم محفوظ نہ بھی رہے تب بھی روح کا بہرحال رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم گویا کہ حضرت قصب بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہمارا ان کی روح سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ساعتیں، یہ اوقات بڑے مبارک ہوتے ہیں، ان میں کسی توہم کا، کسی غلط عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح معلومات ہیں جو ثابت ہے قرآن سے بھی اور ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ جمع فرما دے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما دے۔ اللہم الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندام ولا مفتونین، غیر خزایا ولا ندام ولا مفتونین، الحقنا بالصالحین، الحقنا بآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحقنا بالصحابة الأخيار، اللهم الحقنا بمن رضيت عنهم وأحبوك وأحببتهم، اللهم اجعلنا معهم يا أرحم الراحمين۔